جہنم کی رقاصہ عمران سیریز ناول نمبر 5 مکمل ناول رائٹر ابن صفی۔ پھر وہی ہوا جس کی پیشن گوئی عمران پہلے ہی کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بھیانک آدمی کا کیس ختم کر کے شاداب نگر سے واپس آیا، اس کے باپ کے دفتر میں اس کی طلبی ہو گئی۔ اس کے باپ رحمان صاحب انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور ان کی مرضی کے خلاف ہوم سیکریٹری نے براہ راست عمران کا تقرر کر دیا تھا، ورنہ وہ تو اسے نکما اور احمق سمجھتے تھے۔ عمران اپنی تمام تر حماقتوں سمیت ان کے سامنے پیش ہوا۔ پہلے وہ اسے خونخوار نظر سے گھورتے رہے، پھر جلائے ہوئے لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ۔ ان کی میز کے سامنے 3 خالی کرسیاں تھیں۔ عمران کچھ اس طرح بھوکلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو کہ اسے کس کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھو، رحمان صاحب میز پر گھوسا مار کر گرجے اور عمران ایک کرسی میں ڈھیر ہو گیا۔ تم بالکل گدھے ہو۔ جی ہاں۔ شٹ اپ، عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح سر جھکا لیا۔ تم نے شاداب نگر کے اسمگلر کو پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ایک جاسوسی ناول میں پڑھا تھا۔ جاسوسی ناول؟ رحمان صاحب گر رہا ہے۔ جی ہاں، بھلا سا نام تھا، چہرے کی ہوری اور لا حول ولا قوت، ہیرے کی چوری۔ دیکھو، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تم محکمے کو بدنام کر رہے ہو۔ شاداب نگر آفس سے تمہارے لیے کوئی اچھی رپورٹ نہیں آئی۔ یہ سرکاری محکمہ ہے، کوئی ایسی تھیٹریکل کمپنی نہیں جس میں جاسوسی ناول اسٹیج کیے جائیں۔ اور وہ عورت کون ہے جو تمہارے ساتھ آئی ہے؟ وہ روشی ہے۔ جی ہاں۔ اسے کیوں لائے ہو؟ وہ میرے سیکشن کے لیے ایک ٹائپسٹ کی ضرورت تھی نا۔ ٹائپسٹ کی ضرورت تھی؟ رحمان صاحب نے دانت پیس کر دہرایا۔ جی ہاں۔ رحمان صاحب نے ایک سادہ کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لکھو۔ عمران لکھنے لگا، میرے سیکشن کے لیے ایک ٹائپسٹ کی ضرورت تھی۔ کیا لکھ رہے ہو؟ عمران نے جتنا لکھا تھا سنا دیا۔ میں نے استعفیٰ لکھنے کو کہا تھا۔ رحمان صاحب میز پر گھوسا مار کر بولے۔ عمران نے دوسرا کاغذ اٹھایا اور اپنے چہرے پر کسی قسم کا اثار ظاہر کیے بغیر استعفیٰ لکھ دیا۔ مجھے خود شرم آتی تھی۔ عمران نے استعفیٰ رحمان صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اتنے بڑے آدمی کا لڑکا اور نوکری کرتا پھرے، لا حول ولا قوت۔ لیکن اب تمہارے لیے کوٹھی میں بھی کوئی جگہ نہیں، رحمان صاحب نے کہا۔ میں گیراج میں سو جایا کروں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ نہیں، اب تم پھاٹک میں بھی قدم نہیں رکھو گے۔ پھاٹک؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑانے لگا۔ 4 دیواری تو کافی اونچی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، نہیں جناب، پھاٹک میں قدم رکھے بغیر تو میں کوٹھی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ عمران سر جھکائے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ 3 گھنٹے کے اندر ہی اندر پورے محکمے کو معلوم ہو گیا کہ عمران نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس خبر پر سب سے زیادہ خوشی کیپٹن فیاض کو ہوئی۔ وہ عمران کا دوست ضرور تھا، لیکن اسی وقت تک جہاں خود اس کے مفاد کو ٹھیس نہ لگتی ہو۔ عمران کے باقاعدہ ملازمت میں آ جانے کے بعد اس کے وقار کا خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ملازمت میں آ جانے سے قبل عمران نے بعض کیسوں کے سلسلے میں اس کی جو مدد کی تھی، اس کی بنا پر اس کی ساکھ بن گئی تھی، لیکن اس کی ملازمت میں آتے ہی عملی طور پر فیاض کی حیثیت 0 کے برابر بھی نہیں رہ گئی تھی۔ عمران ڈیر، فیاض اس سے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر فیاض کا شانہ تھپکتا ہوا بولا، نہیں دوست، میں قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ فی الحال اپنے بنگلے کا کمرہ میرے لیے خالی کرا دو۔ کیا مطلب؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اب ان کی کوٹھی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں۔ اوہ، اب میں سمجھا، غالباً اس کی وجہ وہ عورت ہے۔ فیاض ہنسنے لگا۔ ہائے، وہ عورت؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، تم میرے باپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شٹ اپ یو فول، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نہیں، بالکل شٹ اپ۔ ابھی سن پائیں تو تم سے بھی استعفیٰ لکھوا لیں۔ خبردار، ہوشیار۔ تم میری بات کا جواب دو، کمرہ خالی کر رہے ہو یا نہیں؟
یار بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی، کیا وہ عورت بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی؟ اس کا نام روشی ہے۔ خیر کچھ ہو، ہاں تو میری بیوی کچھ اور سمجھے گی۔ کیا سمجھے گی؟ یہی کہ وہ تمہاری داشتہ ہے لا حول ولا قوت۔ میں تمہاری بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں اس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ فیاض جھینپا بھی اور جھلا بھی گیا۔ اوہ تو ایسے بولو نا، میں سمجھا شاید تمہاری بیوی مجھے اپنی داشتہ سمجھے گی، یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے میں شاید ابھی کچھ غلط بول گیا ہوں۔ اچھا خیر، اگر تم بنگلے میں جگہ نہیں دینا چاہتے تو وہ فلیٹ ہی مجھے دے دو جسے تم پگڑی پر اٹھانے والے ہو۔ کیسا فلیٹ؟ فیاض چونک کر اسے گھورنے لگا۔ چھوڑو یار، اب کیا مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے 4-5 فلیٹوں پر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے؟ ذرا آہستہ بولو گدھے کہیں کے۔ فیاض چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، فارسن ہاؤس والے فلیٹ کی کنجی میرے حوالے کر دو، سمجھے؟ خدا تمہیں غائب کرے۔ فیاض اسے گھوسا دکھاتا ہوا دانت پیس کر بولا۔ 3-4 دن بعد شہر کے ایک سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والے اخبار میں لوگوں کی نظروں سے ایک عجیب و غریب اشتہار گزرا، جس کی سرخی یہ تھی، طلاق حاصل کرنے کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ اشتہار کا موضوع تھا، اگر آپ اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہیں تو طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، لیکن عدالت سے طلاق حاصل کرنے کے لیے شوہر کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ہم مناسب معاوضے پر آپ کے لیے ایسے ثبوت مہیا کر سکتے ہیں جو طلاق کے لیے کافی ہوں۔ صرف ایک بار ہم سے رجوع کر کے ہمیشہ کے لیے سچی خوشی حاصل کیجیے۔ ہمارے ادارے کی مخصوص کارکن ایک اینگلو برخمیز خاتون ہے، المشتہر روشی اینڈ کو، فارمن بلڈنگ، فلیٹ نمبر 4۔ کیپٹن فیاض نے یہ اشتہار پڑھا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ فارمن بلڈنگ کا چوتھا فلیٹ وہی تھا جس کی کلونی عمران اس سے لے گیا تھا۔ روشی اینڈ کو۔ فیاض اپنی یادداشت پر زور دینے لگا۔ روشی، یہ اسی عورت کا نام ہے جس سے عمران شاداب نگر سے لایا ہے۔ فیاض اپنی ٹھوڑی کھجانے لگا۔ یہ ایک بالکل نئی ہی حرکت تھی۔ اس سے شہر میں انتشار کی لہر دوڑ سکتی تھی، لیکن اسے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یقیناً روشی اینڈ کمپنی اس کے محکمے کے لیے ایک مستقبل درد سر بننے والی تھی۔ فیاض نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ اشتہار پڑھنے لگا۔ اس نے روشی کے متعلق صرف سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا سگریٹ پیتا رہا، پھر اٹھ کر آفس سے باہر آیا، موٹر سائیکل سنبھالی اور فارمن بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فارمن بلڈنگ یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی اور اس کے فلیٹوں میں زیادہ تر تجارتی فرموں کے دفتر تھے۔ کیپٹن فیاض چوتھے فلیٹ کے سامنے رک گیا جس پر روشی اینڈ کو کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ فیاض نے بورڈ کی پوری تحریر پڑھی، روشی اینڈ کو، فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس۔ فیاض نے برا سا منہ بنا کر اپنے شانوں کو جنبش دی اور چک ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں روشی اور عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ فیاض کو دیکھ کر عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ روشی کو کچھ لکھوا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر واٹسن۔ اس نے ڈکٹیشن جاری رکھا اور روشی کی پینسل بڑی تیزی سے کاغذ پر چلتی رہی۔ آدمی کو زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو زندگی کی آخری لمحات میں بھی ضرور یاد آتے ہیں۔ میں ڈاکٹر واٹسن مرتے وقت ایک بار یہ ضرور سوچوں گا۔ سوچوں۔ عمران سوچوں کی گردان کرتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ روشی کی پینسل رک گئی۔ وہ پینسل رکھ کر فیاض کی طرف مڑی۔ فرمائیے، اس نے فیاض سے کہا۔ فرمائیں گے، عمران نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ذرا دیکھنا رجسٹر میں ہماری کسی موکلہ کا نام مسز فیاض تو نہیں ہے؟ موکلہ؟ روشی نے حیرت کا اظہار کیا۔ او ہاں، اچھا، ڈکٹیشن۔ عمران نے پھر اسے لکھنے کا اشارہ کیا۔ پلیز، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، ڈکٹیشن پھر ہوتا رہے گا۔ کیا بات ہے سپر فیاض، عمران نے حیرت سے کہا۔ کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تمہاری فرم کے اشتہار میں میرا محکمہ کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ ویری گڈ، عمران سر ہلا کر بولا۔ تب تو میں اسی سال انکم ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ بکواس مت کرو سپر فیاض، میں تمہارا مشکور ہوں گا اگر تم اپنے محکمے کے شادی شدہ افراد کی فہرست مجھے عنایت کرو، مگر ہپ ڈیڈی کا نام اس میں نہ ہونا چاہیے۔
آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے؟ کیسی حرکت؟ یہی اشتہار۔ اشتہار؟ ہاں اشتہار۔ کیا یہ کیا لغویات ہے؟ اور تم نے یہاں فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ یہ شادی اور طلاق کا انگریزی ترجمہ ہے، لیکن تم یہ گندا بزنس نہیں کر سکتے۔ روشی تم دوسرے کمرے میں جاؤ، عمران نے روشی سے کہا۔ روشی وہاں سے اٹھ گئی۔ عورت تو زوردار ہے، فیاض اپنی بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ یہی جملہ تمہاری بیوی تمہارے خلاف عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ بکواس مت کرو، تم بڑی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، فیاض نے کہا۔ کیوں مائی ڈیئر سپر فیاض؟ بس یوں ہی، اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ حرکت غیر قانونی تو نہیں نا؟ غیر قانونی؟ فیاض کچھ سوچنے لگا، پھر جھلا کر بولا، دیکھو عمران، تم محکمے کے لیے درد سر بننے والے ہو۔ اتنی سی بات؟ عمران کچھ اور کہنے والا تھا کہ ادھیڑ عمر کی وجیہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازے پر ہی رک کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بولی، میں آپ کا اشتہار دیکھ کر آئی ہوں۔ اوہ اچھا، مس روشی اندر تشریف رکھتی ہیں۔ عمران نے کھڑے ہو کر دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عورت بلا توقف کمرے میں چلی گئی۔ فیاض جو عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے جھکتا ہوا آہستہ سے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو عمران؟ بزنس مائی ڈیئر سپر فیاض، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس عورت کو پہچانتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں شہر کی ساری بوڑھی عورتوں کو پہچانتا ہوں۔ کون ہے؟ ایک بوڑھی عورت، عمران نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ بکو مت، یہ لیڈی تنویر ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آخر یہاں کیوں آئی ہے؟ نو سر، عمران سر ہلا کر بولا، ہرگز نہیں فیاض صاحب، آپ کو ایسی بات سوچنے کا کوئی حق نہیں، یہ میرا اور میرے موکلوں کا معاملہ ہے۔ سر تنویر کی شخصیت سے تم شاید واقف نہیں ہو، اگر مصیبت میں پھنسے تو رحمان صاحب بھی تمہیں نہ بچا سکیں گے۔ میں اپنے آفس میں صرف بزنس کی باتیں کرتا ہوں، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اگر تم میرے موکل بننا چاہتے ہو تو شوق سے یہاں بیٹھو، ورنہ بائے، کیا سمجھے؟ ابھی میں نے کوئی چپڑاسی نہیں رکھا ہے، اس لیے مجھے خود ہی تکلیف کرنی پڑے گی۔ فیاض اسے غصیلی آنکھوں سے گھورنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، سنو، یہ رہائشی فلیٹ ہے اور رہائشی کے لیے اس کا الاٹمنٹ ہوا تھا، تم اس میں کسی قسم کا دفتر قائم نہیں کر سکتے، سمجھے؟ یار کیوں خواہ مخواہ گرم ہوتے جاتے ہو؟ جب بیوی کو طلاق دینا ہو تو سیدھے ہی نہیں چلے آنا، تم سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اچھا، میں تمہیں دیکھوں گا۔ یاد رکھو، اگر ایک ہفتے کے اندر تم نے یہاں سے دفتر کا بورڈ نہ ہٹوایا تو خود بھگتو گے۔ بھگت دوں گا، اب تم جاؤ، یہ بزنس کا وقت ہے اور میری پارٹنر تم سے کبھی بے تکلف نہیں ہوگی، اس لیے روزانہ ادھر کا چکر کاٹنا، اگر ڈاکٹر نسخے میں نہ لکھے تو بہتر ہے۔ عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر گڑبڑا کر بولا، لا حول ولا قوت، چپڑاسی سے ابھی رکھا ہی نہیں ہے، پھر میں گھنٹی کیوں بجا رہا ہوں؟ یار فیاض، ذرا لپک کر 2 آنے کے بھنے ہوئے چنے تو لانا، لنچ کا وقت آ رہا ہے، اور 2 پیسے کی ہری مرچیں پودینہ مفت مل جائے گا، بس میرا نام لے لینا، میں جاتا تو ایک ٹماٹر بھی پار کر لاتا، خیر کوشش کرنا، تمہیں پچھتانا پڑے گا عمران، میں نے ابھی شادی تو نہیں کی۔ اچھا، فیاض بھنا کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشی اور لیڈی تنویر باہر آ گئی۔ روشی اس سے کہہ رہی تھی، آپ مطمئن رہیں، آپ کو حالات سے باخبر رکھا جائے گا اور یہاں ساری باتیں راز رہیں گی۔ شکریہ، لیڈی تنویر نے کہا اور پروقار انداز میں چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ روشی چند لمحے کھڑی مسکراتی رہی، پھر اس نے 100 کے 20 نوٹ نکال کر عمران کے ہاتھ میں دیے۔ ہائے ہائے، عمران نے الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑ دی۔ میں ہمیشہ پکا سودا کرتی ہوں، روشی اکڑ کر بولی۔ یعنی بیٹھو بیٹھو، کیا پیو گی؟ یہ کون تھا جو ابھی آیا تھا؟ فکر نہ کرو، ایسے درجنوں آتے جاتے رہیں گے۔ ہاں، وہ کیا چاہتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو، کیا وہ اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوگی؟ میں تو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ خیر تم اپنی بات بتاؤ۔ وہ ایک آدمی کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے، 2000 پیشگی دیے ہیں اور بقیہ 3000 مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد۔ آہا، 5000! روشی، تم نے غلطی کی، مجھ
مجھ سے مشورہ لیے بغیر تمہیں روپے ہرگز نہیں لینے تھے۔ کیا تم نے اسی رسید دی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے رسید طلب ہی نہیں کی۔ تفصیل روشنی، تفصیل۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے، روشنی بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ اسی شہر کے ایک آدمی کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے اور وہ ان معلومات کو طلاق کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ وہ آدمی کون ہے؟ تفصیل میں نے لکھ لی ہے، اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے کاغذ لے کر تحریر پر نظر جما دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح آگے کی طرف بڑھایا جسے فون کا ریسیور اٹھانے کا ارادہ ہو، لیکن پھر چونک کر روشنی کی طرف دیکھنے لگا۔ فون تو لینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ فون گیا جہنم میں یہاں تنہا سوتی ہوں، مجھے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تم رات کو کہاں رہتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو۔ روشی، یہ مت پوچھو، ہم صرف پارٹنر ہیں۔ ہاں، عمران نے سو کے 10 نوٹ الگ کیے اور انہیں روشی کی طرف کھسکاتا ہوا بولا، اپنا حصہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ بقیہ 3000 ملنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں؟ تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر کیس لے لیا۔ خیر، ابھی نہیں ہو، پھر دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیس میں کیا خرابی ہے؟ وہ اس کے متعلق معلومات کیوں فراہم کرنا چاہتی ہے؟ یہ اس نے نہیں بتایا۔ کچا کام ہے پارٹنر، عمران سر ہلا کر بولا۔ خیر، میں دیکھوں گا۔ کیا دیکھو گے؟ یہ ایک خیر، ہاں دیکھو، یہ عورت یہاں کے مشہور اور ذی حیثیت شخصیتوں میں سے ہے، لیڈی تنویر۔ لیڈی؟ روشی نے حیرت سے کہا۔ ہاں لیڈی، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ اس نے مجھے اپنا نام مسز رفعت بتایا تھا، یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ گھپلا ضرور ہے۔ خیر، وہ اپنی اصلیت بھی چھپانا چاہتی ہے اور ایک ایسے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے طبقے کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم نے طبقے کا اندازہ کیسے کر لیا؟ اس کا پتہ۔ عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ پوری بات بتاؤ، روشی جھنجھلا گئی۔ وہ ایک ایسی بستی ہے جہاں عام طور پر مزدور بستے ہیں، اور جو تم یہ نمبر دیکھ رہی ہو یہ کسی عالیشان عمارت کا نمبر نہیں ہے، بلکہ ایک معمولی سی کوٹھی کا نمبر ہے جس میں بمشکل تمام ایک بڑا پلنگ سما سکے گا۔ اوہ، تب تو تم مجھ سے بھی زیادہ اہم ہو روشی، مگر خیر، پرواہ نہ کرو، تم اس پیشے میں بالکل نہیں ہو۔ نہیں عمران ڈیئر، اگر اس میں خطرہ ہو تو ہم اس کے روپے واپس کر دیں۔ گھاس کھا گئی ہو شاید، روپے واپس کرو گی؟ بھوکا مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بینک میں میرے 5000 روپے ہیں، روشی بولی، انہیں میرے کفن دفن کے لیے پڑا رہنے دو۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ واقعی تم الو ہو۔ کیا تم پھر اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ روشی اسے ڈھونڈنے لگی۔ کچھ نہیں۔ اچھا میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ کہاں چلے؟ اس کے لیے معلومات فراہم کروں گا، اور ہاں، اگر یہاں کوئی پولیس والا آ کر ہماری فرم کے متعلق پوچھ گچھ کرے تو اسے میرا کارڈ دے کر کہنا کہ فرم کا ڈائریکٹر یہی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ عمران شاہی باغ کے علاقے میں پہنچ کر ایک جگہ رک گیا۔ وہ یہاں تک اپنی ٹوئسٹر پر آیا تھا۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ مزدوروں کی وہ بستی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں اسے پہنچنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ وہ حلیے سے کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا۔ وہ کمروں کی ایک قطار کی سڑک پر رک گیا۔ جس آدمی کے متعلق اسے معلومات فراہم کرنی تھی وہ اسی قطار کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ عمران نے کھلے ہوئے کمروں کے دروازے پر دستک دینا شروع کی، لیکن قریب ہر جگہ سے اسے یہی جواب ملا کہ ٹیکے لگ چکے ہیں۔ اس نے 2-1 آدمیوں کے بازو بھی کھلوا کر دیکھے۔ پھر آخر کار وہ اس کمرے کے سامنے پہنچا جس میں وہ آدمی رہتا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ عمران نے دستک دی لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ برابر دستک دیتا رہا۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی۔ کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں ڈاکٹر ہوں، عمران نے کہا۔ کیا آپ ٹیکہ نہیں لگوائیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے لازمی۔ میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس شہر میں رہنا ہے تو آپ ٹیکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس موسم میں ہمیشہ طاعون پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے؟ اندر سے پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ باہر کئی آدمی اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا،
وہ باہر نہیں آئے گا صاحب۔ کیوں؟ عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کسی سے نہیں ملتا، بڑے بڑے لوگ کاروں پر بیٹھ کر آیا کرتے ہیں، لیکن وہ انہیں نکٹکا سا جواب دیتا ہے۔ یہ بات ہے؟ اچھا، مجھے اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے، میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ٹیکا نہیں لگواتا۔ عمران اس کمرے کے سامنے سے ہٹ آیا۔ وہ لوگ جو اسے اپنے پڑوسی کے متعلق ڈاکٹر کو کچھ بتانا چاہتے تھے، بدستور اس کے ساتھ لگے رہے۔ ایک جگہ عمران رک کر بولا، اس کا نام کیا ہے؟ نام تو شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو۔ وہ کرتا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ 1 ماہ قبل یہ کمرہ کرائے کے لیے خالی تھا۔ وہ آیا، یہاں مقیم ہوا۔ 2-3 دن تک تو اس کی شکل دکھائی دی، اس کے بعد سے وہ کمرے میں بند رہنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ قریب سبھی نے دیکھا ہوگا، مگر نہیں، ایام میں جب اسے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ شروع میں وہ پڑوسیوں سے بھی ملا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے خود کو اس کمرے میں مقید کر لیا۔ بظاہر کیسا آدمی معلوم ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بظاہر مخاطب کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، بظاہر وہ انتہائی شریف معلوم ہوتا ہے۔ حیثیت وہی جو اس بستی کے دوسرے آدمیوں کی ہے۔ لیکن ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے ملنے کے لیے بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ اسی پر تو حیرت ہے، اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کار رکھنے والوں سے اس حد تک مناسب رکھ سکے۔ لیکن کیا؟ عمران مخاطب کو گھورنے لگا۔ کچھ نہیں، یہی کہ وہ ان لوگوں سے بھی ملنا نہیں پسند کرتا۔ اوہ، ذرا دیکھیے، وہ ایک کار ادھر ہی آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا تماشا۔ وہ لوگ کتنے ملتجیانہ انداز میں اس سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ سچ مچ سامنے سے ایک کار آ رہی تھی، حالانکہ یہ گلی ایسی نہیں تھی کہ یہاں کوئی اپنی کار لانے کی ہمت کرتا، مگر وہ کار کسی نہ کسی طرح گلی میں گھس ہی پڑی تھی۔ اسٹیئرنگ کے پیچھے ایک خوش پوش اور پروکار آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ کار ٹھیک اس کمرے کے سامنے رک گئی۔ وہ آدمی کار سے اتر کر دروازے پر دستک دینے لگا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر عمران کمرے کے اندر سے آنے والی آواز نہ سن سکا، لیکن وہ دستک دینے والے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، اس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ حقیقتاً اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے دروازے کے پاس سے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا۔ میں اس کے بھی ٹیکا لگاؤں گا، عمران بڑبڑایا، اور پاس کھڑے ہوئے لوگ منہ بند کر کے ہنسنے لگے۔ عمران انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ گلیوں میں گھستا ہوا پھر سڑک پر آ گیا، اور ٹھیک اسی گلی کے سرے پر جا کھڑا ہوا جس سے اس آدمی کی کار برآمد ہونے کی توقع تھی۔ جیسے ہی کار گلی سے نکلی، عمران راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کار والے نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ تعاون کا ٹیکا لے چکے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ تب تو میں ٹیکا لگائے بغیر آپ کو یہاں سے نہ جانے دوں گا۔ اس بستی میں 2-1 کیس ہو چکے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کار والا اسے گھورتا ہوا بولا۔ میڈیکل آفیسر آن آؤٹ ڈور ڈویژن، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سب کو یہ ٹیکا لگانے کا حکم ملا ہے، انکار کرنے والے پولیس کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کار والا ہنسنے لگا۔ جانے دیجیے، اس نے اسٹیئرنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں زبردستی لگاؤں گا، اگر آپ تعارض کریں گے تو میں آپ کی کار میں ہی بیٹھ کر کوتوالی تک چلوں گا۔ چلو، اس نے لاپرواہی سے کہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ تم میرا کارڈ لے کر بھی کوتوالی جا سکتے ہو، میں وہاں براہ راست طلب کر لیا جاؤں گا۔ عمران نے اس کا تعارفی کارڈ لے کر پڑھا، جس پر سر تنویر لکھا ہوا تھا۔ سر تنویر؟ عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ جناب، آپ میرے خلاف ایک شکایت نامہ تحریر کر کے اس کارڈ کے ساتھ جسے چاہے بھیج سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ عمران بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ تو یہ سر تنویر ہے۔ اس کی بیوی نے اسی پراسرار آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے 2000 نقد دیے تھے، اور مزید 3000 کا وعدہ تھا۔ معاملہ الجھ گیا۔ عمران کافی دیر تک وہیں کھڑا خیالات میں کھویا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں سر تنویر کے فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا لیڈی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں؟ اوہ اچھا، آپ ذرا انہیں مطلع کر دیں، شکریہ۔
عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو لیڈی تنویر، دیکھیے میں روشی اینڈ کمپنی کا ایک نمائندہ ہوں، کیا آپ آدھے گھنٹے بعد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں مل سکیں گی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت ضروری، آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہی معاملہ ہے، ملیں گے، شکریہ۔ عمران نے ریسیور ہک میں لگایا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی ٹوئسٹر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ نائٹ کلب میں عمران کو زیادہ دیر تک لیڈی تنویر کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دونوں ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں وہ آسانی سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے تھے۔ کیا بات ہے؟ لیڈی تنویر بولی۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہیں آپ کو دیکھ چکی ہوں، میرے آفس میں ہی دیکھا ہوگا، میں روشی کی فرم کا جونیئر پارٹنر ہوں۔ اوہ ہو، اچھا، ہاں میں نے وہیں دیکھا تھا، لیڈی تنویر نے سر ہلا کر کہا۔ اہم اطلاع کیا ہے؟ مسٹر تنویر بھی اس آدمی میں دلچسپی لے رہے ہیں، عمران نے بے ساختہ کہا اور لیڈی تنویر کے چہرے پر نظر جما دی۔ نہیں، لیڈی بری طرح چونک پڑی۔ جی ہاں، لیڈی تنویر کا چہرہ جب دیکھ تاریک ہو گیا، وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اس آدمی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا ہے۔ کیا وہ سر تنویر سے ملا تھا؟ نہیں، وہ کسی سے نہیں ملتا، اس کا کمرہ ہر وقت بند رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے دروازے پر کاریں آتی ہیں، خوش پوش آدمی اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ملتا۔ لیڈی تنویر کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن آپ نے میرے دفتر میں اپنا نام اور پتہ غلط کیوں لکھوایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، میں نے غلطی کی تھی، میری مدد کرو۔ میری نیت میں فضول کوئی نہیں تھا، محض رازداری کے خیال سے میں نے ایسا کیا تھا، ورنہ تمہارے فون پر یہاں دوڑی تھوڑی آتی، صاف کہہ دیتی کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی روشی اینڈ کمپنی سے واقف نہیں۔ لیکن وہ ہے کون؟ یہ نہیں بتا سکتی۔ پہلے میں یہ چاہتی تھی کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد معلوم ہو، مگر اب یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس شہر ہی سے چلا جائے۔ کیا تم میری مدد کر سکو گے؟ بولو۔ معاوضہ 10,000، اور تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ سر تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی۔ دیکھیے محترمہ، معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ کیوں ٹیڑھا کیوں ہے؟ لیڈی تنویر اسے گھورنے لگی، وہ اپنی حالت پر قابو پا چکی تھی۔ آپ اس آدمی میں دلچسپی کیوں لے رہی ہیں جبکہ وہ آپ کے طبقے کا بھی نہیں؟ 10,000 کی پیشکش تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں ہے، لیڈی تنویر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں کبھی اس غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہوا، عمران مسکرا کر بولا۔ 10,000 صرف اسی لیے ہیں کہ تم کسی کی بات وجہ پوچھنے کی بجائے کام کرو گے۔ بہت خوب، اب میں سمجھ گیا۔ لیکن لیڈی تنویر، اگر وہ یہاں سے جانے پر رضامند نہ ہوا تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اب صورت بھی میں ہی بتاؤں اور 10,000 بھی دوں؟ ٹھہریے، ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ جانے پر رضامند نہ ہو تو دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ لیڈی تنویر آگے جھک کر بولی، اسے قتل کر دیا جائے۔ لیڈی تنویر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ہکلائی۔ پھر سوچ لیجئے، بعض اوقات رازداری کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ لیڈی تنویر بے ساختہ چونک پڑی۔ سر تنویر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ صاف صاف کہو لڑکے، مجھے پریشان نہ کرو۔ خیر ہٹائیے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ مجھے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے یہاں سے کھسکا دوں، اگر نہ جائے تو بولیے، ختم کر دیا جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، اور 10 میں صرف 5 کا اضافہ، 15,000 میں معاملہ فٹ۔ کیا تم لوگ یہ بھی کرتے ہو؟ لوگ نہیں، صرف روشی۔ کیا وہ اینڈو پر محض لڑکی؟ جی ہاں، بس یہ سمجھیے، جسے ایک بار دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے قتل ہو گیا۔ کیا بکواس ہے! آہا، یہی تو آپ نہیں سمجھیں۔ قتل سے میری مراد یہ تھی کہ روشی اسے اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر یہاں سے ہٹا لے جائے گی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے بیٹا، اول تو وہ بوڑھا ہے، دوسرا پختہ کردار کا مالک۔ یہ طریقہ قطعی فضول ثابت ہوگا۔
غالباً اس کی عمر آپ کی جتنی ہی ہوگی، عمران نے پوچھا اور غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ لیڈی تنویر نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، وہ کافی چلاک عورت تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، یہ قطعی غیر ضروری سوال ہے۔ اچھا، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا بتا دیجیے کہ آپ اسے کب سے جانتی ہیں۔ یہ بھی غیر ضروری ہے۔ خیر، مگر مجھے حیرت ہے کہ سر تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی۔ اگر وہ اسے جانتے ہیں تو پھر آپ کی تقدو فضول ثابت ہوگی۔ تم مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہو؟ لیڈی تنویر غیر متوقع طور پر مسکرا پڑی۔ یہی کہ یہاں آنے پر اس نے آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ تم غلط سمجھے ہو، لیڈی تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے مجھے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو۔ اس سے کسی طرح ملو اور اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ تم اسے بتا سکتے ہو کہ یہ لیڈی تنویر کی خواہش ہے، اور اگر سر تنویر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یہیں رہ جائے تو؟ عمران نے پوچھا۔ سر تنویر، لیڈی تنویر کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ سر تنویر اسے کس طرح جانتے ہیں اور اس میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اچھا، اگر سر تنویر کو معلوم ہو جائے کہ آپ بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں تو ان پر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ لیڈی تنویر چند منٹ عمران کو غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی، لڑکے تم بہت چلاک ہو، مگر اس چکر میں نہ پڑو۔ ویسے اتنا ضرور کہوں گی کہ سر تنویر کی ملاقات اس سے نہ ہونے پائے تو بہتر ہے۔ بس اب جاؤ۔ اس دوران میں اگر کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کام کو بہتر طور پر کر سکو گے۔ صرف ایک بات اور، عمران جلدی سے بولا۔ نہیں، اب کچھ نہیں۔ لیڈی تنویر اپنا پرس اٹھاتی ہوئی بڑبڑائی۔ پہلے آپ صرف اس آدمی کے متعلق شٹ آپ۔ لیڈی تنویر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ عمران اسے جاتے دیکھتا رہا۔ رات بہت تاریک تھی، مطلع شام سے ہی ابرآلود تھا اور اب تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ عمران لیڈی تنویر کے متعلق سوچتا ہوا اپنی ٹوئسٹر ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر قبل اس سے جو باتیں ہوئی تھیں کافی الجھاوے والی تھیں۔ وہ 10,000 خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کام صرف اتنا کہ اس گمنام آدمی کو شہر سے کہیں اور بھیج دیا جائے، اور وہ آدمی لیڈی تنویر کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی بات سوچی جا سکتی تھی، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی لیڈی تنویر اس کے ناجائز تعلق رہے ہوں اور اب اسے اس سے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو۔ مگر یہ خیال بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ لیڈی تنویر زیادہ پریشان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ سر تنویر کے حوالے سے بھی اس نے جو تھوڑی بہت بے چینی ظاہر کی تھی وہ عمران کو مصنوعی ہی معلوم ہوئی تھی۔ یعنی وہ خواہ مخواہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ سر تنویر کو اس آدمی سے واقف نہ ہونا چاہیے۔ کیس دلچسپ تھا۔ عمران نے پھر ٹوئسٹر کا رخ شاہی باغ کی طرف موڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر اس پراسرار آدمی کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کار ایک محفوظ جگہ چھوڑ کر وہ مزدوروں کی بستی کی طرف پیدل چل پڑا۔ یہ بستی اس وقت بالکل تاریک پڑی تھی۔ گلیوں میں کہیں کہیں لیمپ کی روشنی کے دھبے نظر آ جاتے۔ یہ روشنی بھی ان مزدوروں کے کمروں کی تھی جنہیں شاید ملوں میں رات کی شفٹ پر کام کرنے جانا تھا۔ عمران گلیوں سے گزرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کبھی کبھار ایک آدھ کتا مذہل سی آوازیں نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ عمران اسی گلی میں پہنچ گیا جہاں اسے جانا تھا۔ پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ یکایک اسے ٹھٹک جانا پڑا، کیونکہ کسی نے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ کسی نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں کوئی وزنی سی چیز لٹکا رکھی تھی۔ پھر عمران نے اسے گلی کے دوسرے سرے کی طرف جاتے دیکھا۔ عمران بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا، لیکن وہ ایک دیوار سے لپٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ متعاقب چاروں طرف دیکھتا ہوا بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہا ہے۔ سڑک پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن یہاں وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ تانگا اسٹینڈ کی طرف تھا۔ عمران بھی چلتا رہا، اور پھر جب وہ ایک تانگے پر بیٹھ گیا تو عمران نے اپنی کار کی طرف دوڑنا شروع کر دیا جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھی، اور تانگا مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ کار تک پہنچتے پہنچتے تانگا نظروں سے اجھل ہو گیا۔ عمران کو بڑی مایوسی ہوئی
مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کار سٹارٹ کر کے وہ بھی ادھر ہی روانہ ہو گیا جس طرف تانگا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر تانگا کسی نواحی بستی میں نہ مڑ گیا تو وہ اسے ضرور پکڑ لے گا۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ آگے چل کر کار کی اگلی روشنی میں ایک تانگا دکھائی دیا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ وہی تانگا رہا ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے کار کی رفتار بہت کم کر دی، ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ تانگے کی رفتار پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر ایک جگہ دفتن تانگا رک گیا۔ سڑک پر آگے چڑھائی تھی اور تانگا کار سے زیادہ اونچی جگہ پر تھا۔ اچانک وہ کار کی روشنی میں آ گیا اور عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل اچھی طرح دیکھ لی، لیکن لباس سے وہ کوئی مزدور یا کم حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا اور سر پر فلیٹ ہیڈ۔ داڑھی سے مومر معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ بالکل سفید تھی۔ اس نے جلدی سے فلیٹ ہیڈ کا گوشہ چہرے پر جھکا لیا اور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ شاید گھوڑے کے ساز میں کوئی خرابی ہو گئی تھی جسے تانگے والا نیچے کھڑا درست کر رہا تھا۔ عمران نے رفتار اور کم کر کے خواہ مخواہ ہارن دینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کترا کر بھی نکل سکتا تھا۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ کوچوان اور سوار کو دھوکے میں رکھ کر تانگے کے قریب پہنچ جائے۔ ابے او تانگے والے، خرگوش کی اولاد! عمران تانگے کے قریب پہنچ کر گرجا۔ صاحب بہت جگہ ہے، تانگے والے نے کہا۔ کدھر جگہ ہے؟ عمران کار سے اتر کر چیخا۔ بڑھاؤ، سڑک کے نیچے اتار دو۔ وہ تانگے کی پچھلی سیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ تو زبردستی کی بات ہے جناب، تانگے والا بھی چلا گیا۔ عمران پچھلی سیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ سے بولا، سرکار مجھے لیڈی تنویر نے بھیجا ہے۔ بوڑھا کھانس کر رہ گیا۔ میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں، عمران نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی پیشانی سے آ لگی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، بوڑھا آہستہ سے پرسکون آواز میں بولا۔ مورینہ سلانیوں کو کتیوں کی موت مرنا پڑے گا، یہ بوڑھے غزالی کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں نے کیا قصور کیا ہے چچا غزالی؟ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے تو ٹریگر اپنی جگہ پر ہے، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ایک رنگین سا سوراخ ہو جاتا اور میں اسے دیکھ کر خوش نہ ہو سکتا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ اتنے میں تانگے والے نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن بوڑھے نے اسے روک دیا۔ مورینہ سے کہہ دو کہ غزالی بچہ نہیں ہے۔ میں کسی مورینہ کو نہیں جانتا چچا غزالی، مجھے تو لیڈی تنویر نے بھیجا ہے۔ اگر انہی کا نام مورینہ ہے تو مجھے مونا باورے ریلوے اسٹیشن تک پیدل جانا پڑے گا۔ لیڈی تنویر؟ بوڑھا آہستہ سے بڑبڑایا۔ لیڈی تنویر؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ کہیں وہ سر تنویر کی بیوی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ سمجھ گئے نا، دیکھیے میں نہ کہتا تھا۔ ہاں، لیکن اس نے کیوں بھیجا ہے؟ بس سمجھ جائیے، عمران ہنسنے لگا۔ کیا سمجھ جاؤں؟ وہی نا جو لیڈی تنویر آپ سے چاہتی ہیں۔ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ بوڑھا بولا۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس شہر سے چلے جائیں۔ آہا، میں سمجھا، بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن اسے فکر مند نہ ہونا چاہیے۔ اسے کہہ دینا کہ غزالی اپنے ایک ذاتی کام سے یہاں آیا تھا، جس دن ہو گیا یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مگر آپ سر تنویر سے ملتے کیوں نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے۔ لیڈی تنویر سے کہہ دینا غزالی دل کا برا نہیں ہے۔ اچھا، اب تم جا سکتے ہو۔ بوڑھے نے ریوالور کی نالی اس کی پیشانی سے ہٹا لی۔ مگر چچا، سر تنویر تو برابر آپ کے کمرے کا دروازہ پیٹتے رہے ہیں۔ سر تنویر؟ بوڑھے کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں چچا غزالی، میں نہیں سمجھ سکتا۔ بوڑھا بڑھڑا کر رہ گیا۔ سر تنویر آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ بس جاؤ، جو کچھ میں نے کہا ہے لیڈی تنویر کو کہہ دینا۔ تانگا بڑھاؤ۔ گھوڑے کی ٹاپیں سناٹے میں گونجنے لگیں اور عمران نے چلا کر پوچھا، چچا غزالی تمہارے پاس ریوالور کا لائسنس تو ہوگا نا؟ ہاں بھتیجے، تم مطمئن رہو، بوڑھے کی آواز آئی۔ تانگا کافی دور نکل گیا تھا۔ دوسری صبح کے اخبارات الفریڈ پارک میں کسی ادھیڑ عمر آدمی کی لاش برآمد ہونے کی کہانی سنا رہے تھے۔ پولیس کا نظریہ اور دیگر تفصیلات نمایاں طور پر شائع ہوئی تھیں۔ عمران اپنے طلاق آفس میں اداس بیٹھا تھا۔ دوشی دوسرے کمرے سے نکل کر غالباً چائے کا پیکٹ لینے کے لیے باہر جانے لگی۔
عمران نے بڑی پھرتی سے اپنی داہنی ٹانگ آگے بڑھا دی۔ روشی بے خبر تھی، اس لیے پیڑ کے بل دھڑام سے فرش پر جا گری۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے عمران کے لیے کچھ ناشائستہ قسم کے جملے نکل گئے، مگر عمران نے کچھ اس طرح گردن ہلا کر ٹھیک ہے کہا جیسے اس نے روشی کے الفاظ سنے ہی نہ ہو۔ وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہونٹ سکڑے اسے ایسے دیکھ رہا تھا۔ روشی کے فرش سے اٹھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم بالکل جنگلی ہو، روشی پیڑ پٹک کر چیخی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں جاؤں گی، روشی نے روحان سی آواز میں کہا اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی۔ عمران نے بڑے مغمون انداز میں اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی اور سامنے پھیلے ہوئے اخبار کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے روشی کو آواز دی۔ نہیں آؤں گی، روشی نے دوسرے کمرے سے للکارا۔ تم جہنم میں جاؤ۔ مجھے راستہ نہیں معلوم روشی ڈیئر، ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا۔ تم میری بات تو سنو۔ نہیں سنوں گی، مجھ سے مت بولو۔ عمران کو اٹھ کر اسی کمرے میں جانا پڑا جہاں روشی تھی۔ وہ مسیری پر اوندے منہ پڑی ہوئی نظر آئی۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ عورتوں سے اس قسم کا مذاق کرتے ہو، بالکل جنگلی ہو۔ اب موقع پر کوئی اور نہ ملے تو کیا کروں؟ عمران نے مغمون لہجے میں کہا۔ ویسے میں حد الامکان یہی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں سے یہ کیا کسی قسم کا بھی مذاق نہ کرو۔ یہاں سے چلے جاؤ، روشی اور زیادہ جھلا گئی۔ تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا۔ ویسے میں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ بھیڑ کے بچے کو میمنا کہتے ہیں یا بھینس کے بچے کو، اور آدمی کے بچے کو صرف بچہ کیوں کہتے ہیں، آدمی کیوں نہیں کہتے؟ روشی اٹھ بیٹھی، چند لمحے عمران کو گھورتی رہی، پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیرونی دروازہ بند تھا۔ کون ہے؟ عمران نے بلند آواز میں پوچھا۔ میں ہوں، فیاض۔ تم آ گئے بیٹا؟ عمران آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ایک طرف ہٹ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی فیاض اندر داخل ہوا، عمران کی داہنی ٹانگ اس کے پیروں میں الجھ گئی اور فیاض بے خبری میں فرش پر ڈھیر ہو گیا، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے میں الٹ کر عمران پر آ پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ اس حرکت سے بھی تکلیف اسی کو ہوئی، کیونکہ اس کا گھونسا عمران کی بجائے دیوار پر پڑا تھا۔ عمران ایک طرف ہٹ کر للکارا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں جناب؟ چائے کے بچے، یہ کیا حرکت تھی؟ فیاض نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آئے آئے، عمران ایسے سے بولا۔ وہ دیکھ رہی ہوگی۔ فیاض نے اضطراری طور پر اس کا گریبان چھوڑ دیا اور بکھلا کر دوسرے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ روشی سچ مچ دروازے میں کھڑی دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ او ہو روشی، عمران جلدی سے بولا، ان سے ملو، یہ ہے کیپٹن قیاس، اللہ البرکات۔ کیپٹن فیاض ہیں میرے گہرے دوست، ہاں، اور یہ میری پارٹنر روشی، سینئر پارٹنر سمجھو، کیونکہ روشی اینڈ کو ہپ۔ فیاض نے جلدی میں 2-4 رسمی جملے کہے اور کرسی میں گر کر ہانپنے لگا۔ وہ اب بھی عمران کو قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ روشی، عمران بلند آواز میں بڑبڑایا، اب تو چائے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، CBI کے سپرنٹینڈنٹ۔ او ہو، روشی مسکرا کر بولی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے بھی، فیاض جواباً مسکرایا۔ عمران نے اردو میں کہا، فیاض صاحب، خیال رہے کہ میں طلاق دلوانے کا دھندا کرتا ہوں، ذرا اپنی مسکراہٹ ٹھیک کرو۔ ہونٹوں کے گوشے کپکپا رہے ہیں اور یہ جنسی لگاوٹ کی علامت ہے۔ یقین مانو میں تمہاری دل سے ایک پیسہ فیس نہیں لوں گا، تم کیس بھی دلواؤ، ایسی خدمت کروں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے تمہاری۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران کے خاموش ہوتے ہی روشی نے پوچھا، کیوں کیپٹن صاحب، CBI میں عمران کا کیا عہدہ تھا؟ میرا ماتحت تھا، فیاض نے اکڑ کر کہا۔ ارے خدا غارت کرے، عمران بڑبڑایا۔ اچھا، میں تم سے سمجھ لوں گا۔ روشی ہنستی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں اب بتاؤ، فیاض آستین چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ کسی دن میں تمہاری شیخی نکال دوں گا۔ شیخی نہیں، پٹھانی کہو، میں پٹھان ہوں، سمجھے؟ تم کوئی بھی ہو، لیکن یہ کیا حرکت تھی؟ آخر کب تک تمہارا بچپنا برداشت کیا جائے گا؟ تم کیپٹن فیاض، تم اسے بچپنا کہہ رہے ہو؟ مجھے حیرت ہے، اگر تم شرلاک ہومز کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں گولی مار دی جاتی، اور بالکل شرلاک ہومز کی طرح جانتا ہوں تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو۔ کیوں آیا ہوں؟ فیاض نے پوچھا۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح آئے ہو۔ کس طرح آیا ہوں؟ سر کے بل چلتے ہوئے۔
اب پوچھو ڈاکٹر واٹسن کہ یہ بات میں نے اتنے شوق کے ساتھ کیوں کہی ہے؟ جواب یہ ہے پیارے واٹسن کہ مجھے تمہارے بالوں میں کچھ ننھے منھے تنکے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں دیکھا ہے نا یہی بات؟ بور مت کرو یار، فیاض نے برا سا منہ بنایا۔ میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں آج کا اخبار پورا پڑھ چکا ہوں، عمران سنجیدگی سے بولا، حتیٰ کہ وہ اشتہارات بھی پڑھ ڈالے ہیں جنہیں شادی شدہ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شریف آدمی نہیں پڑھتا۔ تو تم سمجھ گئے؟ فیاض مسکرایا۔ میں بالکل سمجھ گیا، نہ صرف سمجھ گیا بلکہ کام بھی شروع کر دیا ہے۔ کیا مطلب میں ضرور بتاتا، مگر اسی صورت میں اگر گھونسا دیوار پر پڑنے کی بجائے میرے جبڑے پر پڑا ہوتا۔ خیر ہوگا، مجھے کیا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ اور لاد چلا ہے بنجارہ والی مثال تھی۔ فیاض صاحب ارے روشی چائے؟ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا۔ حالانکہ تم پچھلی رات سے اب تک جاگتے رہے ہو اور ابھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ روشی کٹلٹ بڑے اچھے بناتی ہے، حالانکہ ابھی وہ بھی اسی فرش پر اندھے منہ گر چکی ہے۔ وہ بھی؟ فیاض نے حیرت سے دہرایا۔ عمران تم آدمی ہو یا جانور؟ وہ بھی اس وقت سے متواتر یہی ایک سوال دہرا رہی ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں خود کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، خواہ وہ ایک اینگلو برمیز لڑکی ہو، خواہ کیپٹن فیاض، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس لاش کے متعلق تم لوگوں کا نظریہ قطعی غلط ہے۔ کیا مطلب؟ فیاض سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہی نظریہ ہے کہ مرنے والا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا، اس کی پیشانی میں چوٹ آئی اور کوئی زہریلا مادہ اتنی تیزی سے زخم کے راستے خون میں سرایت کر گیا کہ گرنے والے کو اٹھنے کا بھی موقع نہ ملا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موت کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے غلط ہے، اس طرح کسی کا مر جانا بعید القیاس نہیں، لیکن یہ خیال کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کی پیشانی زخمی ہو گئی، مگر نہیں، ٹھہرو، کیا اس کی لاش کسی ایسی جگہ ملی ہے جہاں کی زمین ہموار نہ ہو، یا گرنے کی صورت میں اس کا سر کسی ایسی چیز سے جا ٹکرایا ہو جو زمین کی سطح سے اونچی ہو؟ نہیں، لاش الفریڈ پارک کے ایک روش پر ملی تھی اور وہاں دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو زمین کی سطح سے اونچی ہو، اور ظاہر ہے کہ روشیں بھی ناہموار نہیں ہوتی۔ تب میری جان یہ بتاؤ کہ تمہاری پیشانی کیوں نہیں زخمی ہوئی اور روشی بھی بے داغ پیشانی لیے گھوم رہی ہے؟ تم دونوں ہی بے خبری میں کافی دور سے گرے تھے، بتاؤ؟ فیاض پلک کے جھپکانے لگا۔ میرا دعویٰ ہے اگر اس وقت تم دونوں کے نزدیک کوئی دیوار یا کرسی یا درخت کا تنا ہوتا تو یقیناً تمہاری پیشانیاں زخمی ہو جاتی۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر کیوں؟ فطرت اپنی حفاظت آپ کرنے کی جبلت، جب ہم منہ کے بل گرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہماری ہتھیلیاں یا کونیاں زمین سے ٹک جاتی ہیں۔ اس طرح فطرت خود ہی ہم سے ہمارے جسم کے بہترین اور سب سے زیادہ کارآمد لیکن کمزور حصوں کی حفاظت کراتی ہے۔ یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، فیاض سر ہلا کر بولا۔ روشی چائے؟ عمران نے پھر آنکھ لگائی اور پھر آہستہ سے بولا، یار ایک آدھ کیس لاؤ، اس شہر کی عورتیں بڑی بے حس معلوم ہوتی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم 1 ماہ تک روزانہ اشتہار دیتا رہوں، کیا خیال ہے؟ عمران تم اسے بیوقوف بنانا جو تمہیں احمق سمجھتا ہو، اس سے بھلا میں کیا بیوقوف بنا سکوں گا؟ میں اس لیے آیا تھا کہ تم لاش دیکھ لیتے۔ کیا وہ اب بھی جائے واردات پر ہے؟ نہیں، مردہ خانے میں ہے، ابھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ جب وہ موقع واردات سے ہٹا لی گئی ہے تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم چلو تو ناشتہ کہیں اور کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کھائیں گے کہاں سے؟ بھلا تمہارے اس کیس میں مجھے کیا مل جائے گا؟ بس اٹھو، بور مت کرو۔ اس وقت تم پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر خیر، اس گرنے کے سلسلے میں ایک کام کی بات معلوم ہوئی، مگر تم نے اس بیچاری کو بھی گرایا تھا۔ کیا کرتا، مجبوری تھی، تجربہ تو کرنا ہی تھا، بڑے ہی کوئی انسان ہو تم۔ اچھا، عمران اٹھتا ہوا بولا، میں چلوں گا، مگر یہ نہ بھول جانا کہ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، اور ہاں، پہلے ہم الفریڈن گارڈن چلیں گے۔ عمران جانتا تھا کہ روشی اس وقت ناشتہ ہرگز تیار نہیں کرے گی، اس لیے فیاض سے شرمندگی اٹھانے سے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے کہیں ٹل جائے۔ باہر آ کر انہوں نے ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں ناشتہ کیا اور الفریڈ گارڈن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاں، کل وہ لیڈی تنویر کیوں آئی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ کہنے کے لیے اگر سر تنویر ہماری فرم کی خدمات حاصل کرنا چاہیں تو اسے فوراً مطلع کر دیا جائے۔ غالباً لیڈی تنویر طلاق نہیں لینا چاہتی۔ بکواس ہے، تم بتانا نہیں چاہتے۔
بھلا میں تمہیں اپنے بزنس کی باتیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ الفریڈ گارڈن پہنچ گئے اور پھر فیاض اسے اس جگہ لے گیا جہاں لاش پائی گئی تھی۔ یہی جگہ ہے، ٹھیک یہیں پر لاش ملی تھی۔ اونڈی پڑی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اتنی جلدی یہ کیسے معلوم کر لیا گیا کہ وہ کوئی زہریلا مادہ تھا جو پیشانی کے زخم کے ذریعے جسم میں سرایت کر گیا؟ پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی نشان نہیں، گلا گھونٹ کر بھی نہیں مارا گیا۔ تم نے یہاں سے سرخ بجریاں تو ضرور سمیٹی ہوں گی نا؟ کیوں نہیں تو؟ یار تم محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ ہو یا؟ میں گدھا ہوں اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہاں سے بجریاں سمیٹی جائیں، کیونکہ مجھے بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ یہیں اور اسی جگہ نہ مرا ہوگا۔ آخر وہ کتنا سریع الاثر زہر تھا کہ مرنے والا گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش بھی نہ کر سکا۔ لاش کو میں نے یہاں پڑے دیکھا تھا، اس کی پوزیشن تو صاف یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ گرنے کے بعد ہل بھی نہ سکا ہوگا۔ ویری گڈ، پھر تم مجھے کیوں لائے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ لاش یہاں پھینکی گئی ہوگی، موت کہیں اور واقع ہوئی ہوگی۔ اب بہت زیادہ عقل مند بننے کی مت کوشش کرو، عمران مسکرا کر بولا۔ اس کی موت یہاں بھی واقع ہو سکتی ہے اور وہ اسی جگہ گر کر مر بھی سکتا ہے۔ بات کا بتنگڑ تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اچھا میں بات بتاتا ہوں، تم بتنگڑ بنانے کی کوشش کرو۔ فیاض صاحب، یہ الفریڈ گارڈن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں سانپ بکثرت ہیں۔ فرض کیجئے اسے سانپ نے کاٹا ہو، ابھی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا۔ زہر والی بات عقل بدھی بھی ثابت کر سکتی ہے۔ وہ تو کہو کہ میں نے اس وقت ناشتہ بھی تمہارے پیسوں سے کیا ہے، ورنہ بتاتا، مجھے خواہ مخواہ یہاں تک دوڑایا ہے تو اب لاش بھی دکھا دو۔ بہرحال تم مجھ سے متفق نہیں ہونا، فیاض نے کہا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور وہ سرکاری مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاش غالباً پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی تھی، کیونکہ مردے دھونے والی گاڑی کمپاؤنڈ میں موجود تھی۔ فیاض نے عمران کو دھکا دے کر آگے بڑھایا اور پھر وہ مردہ خانے میں پہنچ کر فیاض نے جیسے ہی لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بڑی تیزی سے لاش پر جھک پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین ہو گیا کہ وہ لاش اس بوڑھے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی جس کا پچھلی رات وہ تعاقب کر چکا تھا۔ یہ پیشانی کا زخم دیکھو، فیاض نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں، عمران سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اچھا، خیر پرواہ نہیں، اب تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے ہو شاید دنیا میں تم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہو؟ نہیں تو میرا خیال ہے کہ تم نہ تو عقل مند ہو اور نہ مغرور۔ چلو چھوڑو، جسم نیلا پڑ گیا ہے، زہر ہی ہو سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی کہ زہر جسم میں کیوں کر داخل ہوا، لہٰذا رپورٹ ملنے تک اگر ہم اس معاملے کو ملتوی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے کیا اس کے جسم پر لباس موجود ہے؟ نہیں، لباس لیبارٹری میں ہے۔ لیبارٹری میں کیوں؟ شبہ ہے کہ کپڑوں پر سے لانڈری کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آہا، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کیا اس کی جیب سے کچھ کاغذات وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں؟ کمال کرتے ہو، جن لوگوں نے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے کاغذات وغیرہ کیوں چھوڑے ہوں گے؟ نشانات؟ اوہو، ہو سکتا ہے کہ نشانات خود مرنے والے ہی نے اپنی زندگی میں مٹائے ہوں۔ اچھا بس ختم کرو، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ورنہ ابھی یہ بھی کہو گے کہ مرنے والا پرنس آف ڈینمارک تھا۔ وہ دونوں مردہ خانے سے باہر آ گئے۔ اچھا میں چلا، عمران نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مجھے مطلع کرنا اگر ضرورت سمجھی گئی تو، فیاض بولا۔ اس کے لہجے میں بھی قطعیت موجود تھی۔ مجھ سے الجھو گے تو سر پکڑ کر رونا پڑے گا، جانتے ہو کہ میری فرم کس قسم کا کاروبار کرتی ہے۔ اتنے میں وہاں مردہ خانے کا انچارج آ پہنچا۔ اس نے فیاض سے گفتگو شروع کر دی اور عمران وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں فیاض کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اسے اسٹارٹ کیا۔ فیاض نے دیکھا اور صرف منہ پھیلا کر رہ گیا۔ مردہ خانے کے انچارج کے سامنے وہ بے تحاشا دوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے عمران کی اس حرکت کو دیکھتا رہا۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی کمپاؤنڈ سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران لیڈی تنویر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔
تم یہاں کیوں چلے آئے؟ لیڈی تنویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آخری اطلاع دینے کے لیے۔ عمران نے اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھی۔ لیڈی تنویر کی آواز میں کپواہٹ تھی۔ غزالی چلا گیا۔ وہ اچھا؟ لیڈی تنویر ایک طویل سانس لے کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اچھا، تو تمہاری بقیہ رقم پرسوں تک پہنچا دی جائے گی، لیکن اب میں رقم لے کر کیا کروں گا؟ عمران نے مغمون لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس بیچارے کا پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے اور شاید اس وقت ڈاکٹروں کے چاقو اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے اسے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے تھے، لیکن پولیس کو ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ ویسے اب میرا ارادہ ہے میں پولیس کو اس سے مطلع کر دوں۔ لیڈی تنویر تھوڑی دیر تک چپ چاپ ہانپتی رہی، پھر بدک بولی۔ تو اب تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے اسے قتل بھی کر سکتے ہو۔ اچھی بات ہے، جب پولیس آپ سے پوچھ گچھ کرے تو آپ بتا دیجیے گا، کہہ دیجیے گا کہ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ پھر پولیس مجھ سے پوچھے گی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ مجھے اس پر لیڈی تنویر نے مجبور کیا تھا۔ پھر لیڈی تنویر کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں مجبور کیا تھا اور کیوں چاہتی تھی کہ غزالی یہاں سے چلا جائے، اور اتنے سے کام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی رقم کیوں دی تھی۔ پھر غزالی کے پڑوسی سر تنویر کو بھی پہچان لیں گے، جو گھنٹوں اس کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ لیڈی تنویر اور پھر آپ کو وہ آدمی شناخت کرے گا جو اس دن میرے آفس میں موجود تھا۔ اس نے آپ کو وہاں دیکھ کر حیرت بھی ظاہر کی تھی۔ آپ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ نہیں جانتی نا؟ اچھا تو سنیے، وہ CBI کا سپرنٹینڈنٹ فیاض تھا۔ لیکن آپ پولیس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ لیڈی تنویر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ غزالی کون تھا اور اس طرح کیوں مار ڈالا گیا؟ وہ کن لوگوں سے خائف تھا؟ اور وہ عمران اپنا سر سہلانے لگا۔ اسے وہ نام یاد نہیں آ رہا تھا جس کا حوالہ پچھلی رات دوران گفتگو میں غزالی نے دیا تھا۔ ایسا نام جو کسی عورت ہی کا ہو سکتا تھا، اطالوی طرز کا نام۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کن لوگوں سے خائف تھا، مگر ٹھہرو، تم بہت چلاک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ غزالی زندہ ہے۔ تم مجھ سے میرا راز اگلوانا چاہتے ہو۔ کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، مگر تم ایک دوسرے معاملے کو بھی اس سلسلے تک استعمال کر سکتے ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، شاید میں نام بھی غلط بتا رہا ہوں۔ نہیں، نام ٹھیک ہے، تم اس سے مل چکے ہوگے۔ اگر آپ لاش دیکھنا چاہتی ہیں تو میں پوسٹ مارٹم لکھوا دوں؟ ہاں، میں دیکھوں گی، لیڈی تنویر نے ایسے لہجے میں کہا جس سے یہ مترشح ہو رہا تھا کہ اسے عمران کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، کیا آپ مجھے اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دیں گی؟ نہیں۔ اچھا، تو میرے ساتھ چلیے۔ نہیں جاؤں گی۔ تم شوق سے میرے متعلق پولیس کو اطلاع دے سکتے ہو، تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ آدمی جو تمہارے دفتر میں اس دن موجود تھا CBI کا آفیسر رہا ہو۔ میں تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی ہوں کہ CBI کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب میرے گہرے دوستوں میں سے ہیں۔ تب تو میں ضرور آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرا دوں گا، کیونکہ رحمان صاحب میرے گہرے دشمنوں میں سے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے فارورڈنگ اینڈ کلیننگ بیورو قائم کرنا پڑا۔ اچھا، شاید تم غلط سمجھے ہو، میں ابھی تمہاری موجودگی میں انہیں فون کرتی ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ بلیک میلر علی عمران MSc PhD ہے۔ علی عمران؟ لیڈی تنویر چونک کر اسے گھورنے لگی۔ علی عمران؟ تم بکواس کر رہے ہو، یہ رحمان صاحب کے لڑکے کا نام ہے، اور وہ بھی اسی محکمے میں کبھی تھا۔ عمران نے جبرا پورا کرتے ہوئے کہا، لیکن ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اس کا پتہ کاٹ دیا۔ اب وہ شہر کی ساری عورتوں سے ان کے شوہروں کا پتہ کٹوا دے گا۔ کیا تم واقعی عمران ہو، یعنی رحمان صاحب کے لڑکے؟ ختم بھی کیجیے لیڈی تنویر، مجھ سے غزالی کی گفتگو کیجیے۔ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ خیر جانے دیجیے، میں کچھ نہیں جانتی، تم جا سکتے ہو۔ یقین کرو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیڈی تنویر نے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے فیاض کو فون کیا کہ وہ اس کے لیے کام شروع کر چکا ہے، لہٰذا وہ اب اپنا پیٹرول پھونکنے کے بجائے اس کی موٹر سائیکل کا پیٹرول پھونکے گا۔ فیاض نے فون ہی پر اسے بے نقد سنائی،
لیکن عمران ہر گالی پر اس کی ہمت افزائی کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ مزدوروں کی اسی بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں غزالی ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوا لیکن وہاں صفائی نظر آئی۔